تو کسی عورت کے خبل خاص حصے میں یا کسی مرد یا عورت کے دبر پائخانے کے مقام میں داخل ہو وتی ہے. وتی سے فاعل اور مفعول یعنی کام کرنے والا اور کام کروا لینے والا دونوں پر غسل فرض ہوتا ہے، خواہ کسی کو منی نکلے یا نہ نکلے، بشرطے کہ فاعل اور مفعول دونوں بالغ ہوں، ورنہ جو بالغ ہو اسی پر غسل فرض ہوگا، لیکن نابالغ کو بھی یہ غسل کا حکم دیا جائے گا تاکہ طہارت کی عادت پیدا ہو. اب یہ جو صورت بتائی جا رہی ہے اس کے اندر جو ایک اہم بتائی، اگر عورت کماری ہو تو اس پر بھی یہی شرط ہے، اس کی بغارت دور ہو جائے ورنہ اس پر غسل فرض نہ ہوگا. تو یہ دو صورتیں دونوں بتائی گئی ہیں. یہ دونوں صورتوں میں یہ اہم بات ہے کہ فاعل اور مفعول دونوں پر غسل فرض ہوگا. اگر کوئی شخص کسی چوپائے یا مرد انسان سے یا ایسی چھوٹی لڑکی سے جو لائق شہوت نہ ہو وتی کرے تو جب تک انزال نہ ہو غسل فرض نہ ہوگا. اب یہاں پہ جو صورت بتائی جا رہی ہے اس صورت کا اہم پہلو یہ ہے کہ گویا اس صورت میں غسل کا سبب انزال ہوگا نہ کہ دخول. یہ حکم غسل کے لیے ہے، اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان فعل کا افعال کا مرتکب مستحق سزا بھی نہیں، کیونکہ یہ جو چوپائے ہو یا مرد سے جمع کرنا یا پائخانے کی جگہ میں سے جھک مارنا جس کو لواطت کہتے ہیں، یہ سب افعال بد افعال ہیں، بد قابل ہیں، لعنت گناہ کبیرہ ہیں، داخل ہیں اور حرام ہیں. ان سے ہر مسلمان کو دور رہنا لازم ہے. اب یہ جو بات اہم بتائی جا رہی ہے کہ یہ ذکر مسئلے کی حرکت اگر ایسا ہو جائے تو بتایا جا رہا ہے کہ اس صورت میں شرعی طہارت کا حکم کیا ہے وہ سمجھایا جا رہا ہے. اس کے لیے کی وضاحت ہو رہی ہے. یہ وضاحت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شیطانی فطور ذہن میں آ جائے اور درس کے بعد جا کے کوئی ایسی خطا کر بیٹھے تو اس لیے بتا دیں کہ یہ سارے حرام کام ہیں. یہ سارے کیا ہے؟ حرام کام ہیں. اس کی سزا فسق ہے اور اس کے لیے عذاب جہنم مقرر ہے. کوئی اس سے بری نہیں ہو سکتا. وما توفیق الا باللہ. تو بچنا بھی اللہ کی توفیق پر ہے اور اگر کچھ ہو جائے تو اس کی بات آزادی اور مغفرت بھی اللہ کے نظر فرمانے پر ہے، کرم فرمانے پر ہے. تو کوئی بھی یہ گناہ اگر کرے تو وہ گناہ کبیرہ ہے. کیا ہے وہ گناہ کبیرہ ہے. تو یہ باتیں جو بتائی گئی ہے صرف اس لیے کہ آج کل کھل کے نہیں، انسانیت جب آئی ہے تو انسانیت کا نفس ہے اور نفس کے بارے میں کھلا بول دیے کہ نفس برائی کی طرف مائل کرتا ہے. اور عموماً یہ فطور جو ہے نا دفنوں سے پیدا ہوتا ہے. جو کبیرہ گناہ کا خیال آنا، کبیرہ گناہ کی طرف مائل ہونا، یہ سب جو ڈالتے نا وہ نکلتا. یہ ذہن میں رکھیں. اس لیے حرام کے لقموں سے بچنا ہے، چاہے اپنا ہو یا کسی کا مال ہو. حرام کا لقمہ چوبنے سے ہمیں بچنے کی پوری صحیح کرنا چاہیے. اور غفلت معلوم ہو جائے تو اس غفلت کے لیے جو بھی تعقیبی معاملہ آپ کے ساتھ کرنا چاہیے تاکہ دوبارہ غفلت نہ ہونے پائے. یہ بہت بڑی اہمیت ہے حلال کے لقموں کی. اور آج کے دور میں جتنے بچے اب عصری تعلیم پڑھ رہے ہیں ان سب کو یہ مسائل سمجھانا بہت ضروری ہے. کیونکہ دیکھنے میں آیا بلکہ اکثر ملاقات میں حضرت معلوم ہوا کئی بچوں کی اس کا علم نہیں ہے. نہ صرف بچوں کو نہیں ہے بلکہ بابا اماں بن کے ان کو بھی یہ بنیادی مسائل نہیں معلوم. ان کو یہ معلوم ہی نہیں غسل کب فرض ہوتا ہے کب فرض نہیں ہوتا، کن صورتوں میں غسل کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. ایسے کئی چیزیں ملیں گی، آپ کئی ایسے اشخاص ملیں گے کہ ان تک یہ پیغام یہ درس ہمارا کیا ہے پہنچنا چاہیے. پھر بتایا گیا کہ اگر کسی مرد کا حشفہ کٹ گیا ہو تو اس کے باقی جسم سے اسی مقدار کا اعتبار کیا جائے گا. یعنی جتنا حشفے کا حصہ ہے وہ ثابت ہو گیا کسی صورت میں، کوئی معاملہ اس کے ساتھ ہو گیا زندگی میں، تو باقی کا جو حصہ جی رہا ہے ہمیں، تو جو باقی کا جو حصہ ہے اس میں سے اتنا حصہ شمار کیا جائے گا. ان امور یعنی شہوت سے منی نکلنا، احترام وتی سے جس شخص پر غسل فرض ہے اس کو جنوبی اور اس اسباب کو جنابت کہتے ہیں. یعنی جو یہ فعل ہوگا اس فعل کا پورا نام کیا ہے؟ جنابت دیں گے. اور جو جنابت سے جو فائدہ اٹھائے گا، جنابت کا فعل کرنے والا فاعل ہوگا اس فاعل کو جنوبی کہتے ہیں. کبھی بھی آپ سنیں جنوبی ہم نے وہ سمجھا سکتے ہیں کہ یہ ایک جو ہے نا ٹیکنیکلی فقہی لفظ ہے.
فقہی ورڈ ہے، فقہی لفظ ہے، اس کا استعمال فقہ میں کیا جاتا ہے. جنوبی بولتے جنابت والا، جنابت تو یہ شہوت کے افعال ہیں. اب چوتھا امر حیض. حیض وہ خون ہے جو بالغہ عورت کے رحم سے ہر مہینے آتا ہے. اب اس کی مختلف مدت ہے. حیض کی مدت کم سے کم 3 دن رات اور زیادہ سے زیادہ 10 دن 10 رات ہے. اگر اس مدت سے کم یا زیادہ کسی کو خون آئے تو وہ حیض نہیں بلکہ بیماری ہے جس کو استحاضہ کہتے ہیں. اب یہ استحاضہ بیماری جو ہے یہ ایام مقررہ کے علاوہ ہوتی ہے. گویا اس عورت میں جو ہے نا اس صورت میں عورت پر معاملہ یہ ہے کہ استحاضے میں خون رحم سے نہیں آتا بلکہ کوئی ایک اور ایک رگ ہوتی ہے جو پھٹ جاتی ہے، اس سے آتا ہے. تو اس کا علاج کرانا کیا ہے؟ ضروری ہے. مگر استحاضے کی حالت میں عورت پر نماز معاف نہیں ہے. اس کا طریقہ بتایا گیا کہ ایسی عورتیں بیچ میں لگن رکھے، وہ بہت ترتیب پوری ان کی طریقہ ہے، ان کا طریقہ بتایا گیا. مگر نماز سے ان کو معافی نہیں دی گئی سوائے حیض کی حالت میں، نفاس کی حالت میں. اور پھر سے بتایا گیا کہ حیض کی مدت میں سوائے خالص سفیدی کے اور جس رنگ کا خون آئے وہ حیض ہی سمجھا جائے گا. یعنی جب تک سفید پانی ان سے جاری نہ ہو جسم سے تب تک. یعنی اکثر عورتوں کو سفید پلو کی بیماری بھی ہوتی، تو سفید پلو کی بیماری ہے تو سفید پلو سفید ہوتا، اگر زرد ہو یا مختلف رنگ لے کے آ رہا ہو تو وہ خون ہی کہلائے گا. خون میں اور پانی ملنے سے بیماری رہتی تو رنگ بدلتے رہتا. مگر جس کو مقرر دن ہو گئے وہ 3 دن، اور بعض کو بڑھ بھی سکتے دن کے اندر. 3 دن والوں کو 5 دن بھی آ سکتا، 7 دن بھی آ سکتا. مگر آخری اس کی مدت 9 دن ہے، 10 دن احتیاطی طور پر بول رہے ہیں، 1 دن اضافہ کر کے اس لیے بول رہے ہیں تاکہ پوری عورت پاک ہو جائے. اس کے بعد پھر بتایا گیا حیض آنے کی ابتدائی عمر کم سے کم 9 سال اور انتہائی 55 سال ہے. بس اگر 9 سال سے کم یا 55 سال سے زیادہ عمر والی کو خون آئے تو وہ حیض نہیں، استحاضہ ہے. یعنی 9 سال سے پہلے کوئی آئے کسی کو اور یا کسی کو 55 سال کے بعد خون آئے تو یہ استحاضہ کہلائے گا. اسی طرح حاملہ عورت کو جو خون آئے وہ استحاضہ ہے. اور یعنی مطلب حاملہ عورت ہے اور خون جاری ہو گیا تو کیا کہلائے گا؟ وہ استحاضہ کہلائے گا. البتہ آخر ذکر عورت جو استحاضہ کی بتائے کو اگر خالص سرخ یا جیسے پہلے آتا تھا اسی رنگ کا خون آئے تو وہ حیض ہوگا. حیض آ بھی سکتا اس کی صورت کیا ہے؟ حیض کی شکل ہونا. 2 حیضوں کے درمیان پاک رہنے کی مدت جس کو طہر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ طہر، یعنی پاکیزہ طہر. تو کم سے کم 15 روز ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں. اب زیادہ کی حد اسی لیے نہیں ہے، ممکن ہے کہ کسی کو تمام عمر حیض نہ آئے، ایسا بھی ہو سکتا. سنیں آپ، یہ جیسا معاملہ ولایت کا مردوں کو ایسے عورتوں کو بھی ہو سکتا کہ بعض عورتیں ایسی بھی ہوتی جس کو حیض نہ آئے، یہ ممکن ہے. اس کے بعد بھی بتایا گیا اگر 15 روز سے قبل دوسرا خون ظاہر ہو تو وہ استحاضہ کیا ہے؟ وہ بیماری ہے.